باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و سامعین محترم، آج 8 رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 19 مارچ 2024 ظہر کی نماز کے بعد ہم مرکزی جامع مسجد خانسامہ میں درس قرآن و سنت کی اس نشست میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ یہ امت جو امت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور دور حاضر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے اور زوال پذیر ہیں۔ آج ہم مسلمان بحیثیت امت کیا ہیں؟ زوال پذیر ہیں، اور ہم پر زوال کے بادل جو ہے وہ جو ہیں آئے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی قدر و اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکے۔ کوئی بھی قوم تب وہ بربادی کی طرف جاتی ہے جب وہ اپنی اہمیت کو نہ سمجھے کہ میں ہوں کیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ایک تو اہمیت میں میری اہمیت، جتنی کسی کا مرتبہ اور رینک بڑا ہوتا ہے نا، اتنی ہی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ ایک مزدور بہت زیادہ مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک سپاہی جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کو کمانڈ کرنے والا افسر ہوتا ہے یا اس کو کام کرانے والا آدمی ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ کام جو ایک سپاہی کرتا ہے وہ ایک جنرل تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ذمہ داری اور اس کا جو عہدہ ہے وہ بڑا ہے، لہذا اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ باقی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اپنے اپنے وقت میں فضیلت دی۔ قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل کو اس وقت کی اپنے زمانے کی امتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ تو آج ہم جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمیں امت محمد کو جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، اور جو لوگوں کو لنا اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اب یہاں پہلے بہت ساری امتیں ہیں، لیکن اس امت کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ اس امت کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو حکم ہے اور جو جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3557 میں ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں انسانوں کے سب سے بہترین دور میں بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، قرنن فقرنن حتی کنت فی من القرن الذی کنت فیہ، ہر صدی صدی در صدی، صدی در صدی، قرن در قرن میں کیا ہوا، منتقل ہوتا رہا بہترین لوگوں کے درمیان۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو نسب ہے وہ بہترین لوگوں کے درمیان، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر کیا ہے، 3557 ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد، نبی پاک کا جو شجرہ نسب ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ کیونکہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں بہترین دور کیا ہوتا، کرنن میں کیا ہوا، اس میں صدیوں میں پیدا ہوا۔ اور دوسری روایتوں میں جو مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ میں پاک رحموں سے پاک بطنوں تک، پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا رہا۔ تو پاک جو ہے کچھ قرآن پاک تو مشرکین کو کیا کہتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرکون کیا ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ تو مشرک ناپاک ہوتا، اس کو کبھی بھی پاک نہیں قرار دیا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شجرہ نسب کے بارے میں 2 الفاظ استعمال کیے کہ ایک تو سب سے بہترین، تو مشرک کبھی بھی بہترین نہیں کہلا سکتا کسی زمانے میں بھی، اور اسی طرح پاک کے الفاظ بھی حضور نے ارشاد فرمائے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جس پشت میں رہا، وہ پشت یعنی یا جس بطن میں رہا، وہ کیا ہوا، وہ نیک لوگوں کی اور اعلیٰ لوگوں کی اور اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کی پشت تھی۔ اس لیے وہ لوگ خطا پر ہیں، ان کا موقف درست نہیں ہے،
جو امت مسلمہ کے مقابل یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین یا آپ کے آباء و اجداد نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا تھے؟ مشرکین تھے. یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت غلط مسئلہ ہے. تو اسی طرح اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں جمعہ کا دن دیا گیا جو سب سے بہتر ہے، جو پہلے کسی کو نہیں ملا. مسند احمد میں روایت کا نمبر ہے 10,723. ما طلعت الشمس ولا غربت علی یوم خیر من یوم الجمعۃ ہدانا اللہ لہ وأضل الناس عنہ. جمعہ کے دن سے بہتر کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ افضل جمعہ کا دن ہے. اور نہ ہی غروب ہوا، یعنی دن جتنے بھی ہیں سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے نا، تو غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. جمعہ سے بہتر دن کسی دن پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا. اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس اہتمام کی توفیق بخشی اور دوسری امتوں کو اس سے محروم رکھا. یعنی یہ جو فضیلت جمعہ کے دن کی ہے یہ بھی امت محمد کی ہی فضیلت ہے کہ ایک دن ایسا ہے، لیکن ہم نے جمعہ کی اہمیت کو بھی کیا کر دیا ہے؟ وہ ثانوی حیثیت دے دی ہے. جمعۃ المبارک میں پہلے یہ تھا کہ چھٹی ہوتی تھی اور سرکاری طور پر چھٹی ہوتی تھی، بڑے اہتمام سے مسلمان جمعۃ المبارک میں مساجد میں آتے تھے اور خطبات. اب ایک حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب وہ جو جذبہ جمعہ کے دن کا ہے، جو تقدس ہے، جو اہمیت ہے، جو اس کے اندر احادیث کے اندر فضیلت ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک گھڑی ایسی ہے، وہ سارا ہم نے کیا کر دیا ہے؟ فراموش. پہلے بندے یہ مسئلہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی جمعہ میں وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا کرنی چاہیے. اب دعا کرنے والا نظر نہیں آتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی حیثیت بھی سمجھیں اور اہمیت کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جمعہ کا دن عطا فرمایا. اچھا، دوسری اللہ تعالیٰ نے چوتھی فضیلت یہ بیان کر رہا ہوں، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے آسان دین عطا فرمایا ہے. یعنی پہلی امتوں پر احکام کے لحاظ سے بڑی سختی تھی. اس کی ایک مثال قرآن مقدس میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے قتل کیا، شرک کیا، انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنایا. تو اس کی سزا یہ تھی کہ زبان سے توبہ نہیں کرنی تھی، بلکہ کیا کرنا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ایک بندہ جس نے شرک کیا تھا وہ سامنے کھڑا ہوگا، اور جس نے نہیں کیا تھا وہ تلوار لے کے اس کو قتل کرے گا. جس نے، یعنی شرک کی توبہ کیا تھی؟ معافی کیا تھی بنی اسرائیل کی امت میں کہ ان کو قتل ہونا پڑتا تھا. لیکن اگر ہمارے ہاں کوئی بندہ بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے اور ایک لمحے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بھی امت محمدی کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان دین عطا فرمایا. سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا، چن لیا. اجتبا کا معنی ہوتا ہے کیا ہوا؟ تم کون سی امت ہو؟ چنی ہوئی ہو، انتخاب کیا گیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں نا کہ امتی آج ہم کس قدر احساس کمتری کا شکار ہیں. قوم کے لحاظ سے ہمیں وہ فلاسفر ملے ہیں جو باہر جاتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے کما کے لاتے ہیں، اور وہاں کا 20 روپیہ ہوتا ہے تو یہاں سے 200 بن جاتے ہیں. تو وہ اس پر اتراتے ہیں اور ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ اسٹوپڈ قوم ہے جی. ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب بالکل گئے گزرے لوگ ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں اکثر میں، یہ جو پاسپورٹ ہے نا، یہ اگر پھاڑو نا جو تمہارے پاس ہے، پھر یہاں کے کام کرو، تمہیں پھر اس ملک کی اہمیت کا پتہ چلے. ہمارے شہر کے ایک عالم دین گئے انگلینڈ شریف، تو ابھی وہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ سامان منگوایا ہے، ٹوپیاں، کتابیں، کپڑے وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں یہاں سے سستے ملتے ہیں تو یہاں سے خرید کے بھیجیں. میں نے کہا پھر بھی ملک ساڑھا ہی اچھا ہے سب سے پوری دنیا میں، کہ یہاں سے سستی چیز ملتی ہے، سب سے اچھی چیز ملتی ہے. آپ وہاں رہے، وہاں کا آپ ٹوپی نہیں خرید رہے، وہاں کا کپڑا نہیں خرید رہے، وہاں کی کاپیاں نہیں خرید رہے. میرے سارے گرامی فرماتے تھے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں. اور میرا بھی یہی خیال ہے. میں بڑی بڑی جگہ پہ گیا ہوں، لیکن میں پاکستان جیسا اچھا، پرامن، محبت والا اور خوبصورت ملک نہیں کبھی دیکھا. لیکن ہمیں کیا ہے؟ قدر نہیں ہے. اسی طرح امت محمدیہ ہونے کے لحاظ سے بھی ہماری بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارا کانفیڈنس کیا ہوا ہے؟ لوز کیا جا رہا ہے. اس لیے ان فلاسفروں کی کبھی بھی ان باتوں پر توجہ نہ کریں کہ وہ آپ کو انگریز کے فضائل بیان کریں کہ انگریز ہیں یوں ہوتے ہیں، ان کا یہ قانون ہے. آپ صرف ان سے کہیں کہ آپ ہمیں اس قوم کی فضیلت نہ بیان کریں ہمارے سامنے جس کے نزدیک ماں اور بہن میں کوئی فرق، بیٹی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. باپ بوڑھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں. اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ باقاعدہ سائن کرائے جاتے ہیں کہ ابا جی تسی زہر پی لو، اپنی مرضی نال مر جاؤ، ساڑی بھی جان چھڈو تے اپنی بھی چھڑا لو. تو ہمیں اس یعنی کتا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساتھ سوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سور ساتھ سوتا ہے، بلیاں ساتھ سوتی ہیں.
اگر کسی کو قرب نصیب نہیں ہے تو وہ ماں ہے، ماں قریب نہیں ہو سکتی، اس کو بیٹے کا قرب حاصل نہیں، باپ کو قرب حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی فضیلت نہ بیان کریں، فضیلت ان کی بیان کریں جن کی فضیلت قرآن میں بیان ہو۔ یہ آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری امت ہے۔ امت مصطفیٰ کی کیا ہے جی؟ فضیلت ہے کہ اجتباکم، فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ چن لیا۔ وہ کسی اور کو بھی امتی بنا سکتا تھا نا۔ امتی ہونا میں ہماری تو کوئی اپنی وہ ایفرٹ تو نہیں لگی، اللہ نے پیدا کر دیا، ہمارا تو کوئی کمال، ہم تو اس قابل نہیں تھے نا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے کہ وہ امت جس میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ ہمیں اس نبی کی امت بنا دے۔ یعنی پہلے جب دیکھی نا سبھی امتوں میں سب سے زیادہ صفحے ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والی امت کون سی ہے؟ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، اعضاء چمک رہے ہیں، جن کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت کس کی ہے؟ یہ امت ہمیں دے دے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو یا اللہ امت نہیں دیتا تو اس نبی کو امتی ہی بنا دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ تشریف لائیں گے۔ تو اس امت کو کانفیڈنس میں رہنا چاہیے، بڑا سینہ چوڑا کر کے اور اعتماد کے ساتھ رہنا چاہیے کہ سب سے بڑی میری فضیلت یہ ہے کہ رب نے مجھے محمدی بنایا ہے، بس۔ تو یہ آپ آج تک مولوی آپ کے سامنے اہل البیت اطہار کی شان بیان کریں گے، صحابہ کی شان بیان کریں گے، اولیاء کی شان بیان کریں گے، لیکن امت کی شان آپ کے سامنے، یہ فقیر ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ آپ کی بھی بڑی شان ہے۔ آپ اس سے پیچھے نہ ہو رہے ہیں، کونے میں رکھ کے نہ رہیں، بالکل اعتماد اپنا لوز نہ کریں، پورے اعتماد کے ساتھ رہیں۔ خدا نے آپ کو کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، سختی نہیں رکھی آپ کے دین میں۔ آپ نماز کے معاملے میں دیکھ لیں، نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھے، نہیں رکھنے کی طاقت تو چھوڑ دیں، فدیہ دے دیں۔ تو یہ آسانیاں ہیں نا کہ بھائی وہ سرا نہیں کرنا۔ لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے پھر وہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ ایک چہرہ اسلام کا ایسا پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا ہے دین اسلام بہت سخت ہے، یہ مولوی بہت کیا ہیں، سخت ہیں۔ آپ کبھی مولویوں کے قریب نہیں ہوئے، وہ لوگ، آپ تو سب کریم ہیں ماشاءاللہ، جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، جن سے میرا روح سخن ہے، وہ سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مولوی بڑے شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ کبھی مولوی کے پاس آئیں، آپ کو پتہ لگے مولویوں سے زیادہ نرم قوم آپ کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور اچھی نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، گائیڈ کیا گیا ہے۔ وہ بندہ جو خود بات بات پہ منہ پڑ جاتا ہے اور سب غصہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی غصہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اور ملت چھوٹی نہیں ہوتی، ملت بہت بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ امت محمدیہ کا حساب و کتاب سب سے پہلا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں سند صحیح سے روایت کیا گیا، 4290 نمبر حدیث ہے، نحن آخر الامم، ہم سب سے آخری امت ہیں، حضور نے فرمایا، وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، اور سب سے پہلے ہمارا حساب کیا جائے گا۔ نہیں، حساب کتاب میں لگنا بڑا، وہ اس منظر کو آپ کبھی خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، یہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ تو وہ ہے، اس میں سب سے پہلے حساب ہی ہمارا کیا جائے گا، اور پکارا جائے گا این الامت الامیہ ونبیھا، قیامت کے دن یہ آواز لگا جی کہاں ہیں امی امت، کہاں ہے اور ان کے نبی کہاں ہیں۔ چنانچہ ہم زمانہ کے لحاظ سے کیا ہیں؟ سب سے آخر ہیں، لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے امت محمدیہ ہی پل صراط پار کرے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7437 ہے، حضور نے فرمایا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونَ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَن يُجِيزُهَا، کہ جہنم کی پشت پر پل رکھا جائے گا اور میری امت سب سے پہلے اس سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اچھا جی، پل صراط پر سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 855 فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامت ونحن اول من يدخل الجنت، ہم زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ بھی ہمارا ہوگا اور جنت میں بھی سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ جنت میں آدھے لوگ امت محمدیہ کے ہوں گے۔ کتنے جی؟ ادھی جنت ساڑی، ہم آدھی جنت کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے محبوب نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3348 میں فرمایا والذی نفسی بیدہ انی ارجو ان تکون ربع اہل الجنت فکبرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کا 1/3 حصہ ہوگا۔ تو ہم نے تکبیر کہی، پھر حضور نے فرمایا فقال ارجو ان تکون ثلث اہل الجنت فکبرنا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمام جنت والوں کے تم کیا ہو جاؤ گے، آدھے ہوگے، 1/3 ہوگے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا مجھے بھی تمام آدھے ہوگے، تو پھر ہم نے تکبیر کہی، یعنی حضور اسلام نے آگے فرمایا فقال ارجو ان تکون نصف اہل الجنت فکبرنا، پھر حضور نے فرمایا کہ ہم جنت میں کیا ہوں گے، آدھے ہوں گے۔ اب اس جنت کے بارے میں آپ کو پتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت اتنی بڑی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس میں مسند احمد میں حدیث شریف ہے، فرمایا کہ اگر جنت کے ایک سرے اور دوسرے سرے کا فاصلہ نہ ماپا جائے تو 40 سال کا فاصلہ ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے، حضور نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی نے سوچا اس کے بارے میں۔ اتنی بڑی جنت ہے تو اس میں آدھی تعداد کن کی ہوگی، امت محمدیہ کی ہوگی۔ اور امت محمدیہ میں سے اگر امت کا سب سے بڑا طبقہ نکال دیا جائے جیسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تو امت کتنی بچے گی؟ اگر ہمیں نکال دیا جائے جو کیا ہے جی 90% ہے، تو 90% اگر نکل جائیں گے اہل سنت تو 10% امت رہے گی پھر کچھ۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ یہ اچھا نامی فضیلت یہ ہے کہ امت محمدیہ کے 70,000 سے زیادہ لوگ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5752 حضور نے فرمایا ہاؤلاء امتک وما ہاؤلاء 70,000 يدخل الجنت بغیر حساب۔ یا رسول اللہ آپ کی امت ہے اور آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بحالت روزہ مسجد میں بیٹھ کر سب سے خیر کی جگہ پر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کا شمار ان 70,000 میں۔ اتنی قیمتی مجلس ہوتی ہے لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے ذہن پر یہ سوال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ختم کریں گے، یہاں سے اٹھ کے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے، دکان میں جا کے بیٹھ جانا ہے، اپنا فلانے دا ہینج ہو گیا تو فلانے دا ہینج ہو گیا، فضول باتیں کرنی ہیں۔ اگر جتنی دیر یہاں پہ بیٹھ رہیں گے اللہ رسول کی باتیں سنیں گے تو اس میں وقت ضائع ہوگا آپ کا۔ لیکن اب یہ بھی ہمیں منتیں کر کر کے بٹھانا پڑتا ہے، دیکھو جی ٹائم ہو گیا جی، ٹائم سوار ہوتا ہے یہ 15 منٹ ہو گئے ہیں، اور بندے برا مناتے ہیں کہ جی ٹائم زیادہ لا دیں گے جی۔ مطلب اب اللہ کا فرمان سنانا ہے، رسول کا فرمان سنانا ہے، کسی بات کو کسی طرف لے کے جانا ہے، کسی طرف سرے لگانا ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ہمیں وقت تو چاہیے ہوگا۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ مرضی سے اور محبت سے لوگ بیٹھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس میں آپ بندے کو کسی کو کیا کہتے ہیں باندھ کے تو نہیں بٹھایا جا رہا۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے کہ کیا 70,000 کیا ہیں جی؟ ہاں، ایک صحابی نے دعا کری تھی یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ تو فرمایا آپ ان میں شامل ہیں۔ یعنی پھر ایک اور نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی، تو فرمایا وہ بازی لے گیا پہلا بندہ ہے جی۔ تو دعا کا کوئی قبولیت کا وقت تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب قبول کرے تو آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ہم گناہ گاروں کو ان 70,000 میں شامل فرما۔ اچھا جی، 10ویں فضیلت یہ ہے کہ امت محمدیہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر رحم کیا گیا ہے۔ فرمایا امتی حاضی، یہ سنن ابی داؤد 4278 ہے حدیث نمبر، امتی حاضی مرحومۃ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلزال والقتل۔ میری امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اس میں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا جیسا کہ دوسری امتوں پر ہے۔ اس کا عذاب دنیا میں ہی باہمی جھگڑے، زلزلے اور قتل ہو جانے کی صورتوں میں، دنیا میں ہی سزائیں ان کو مل جائیں گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ امت مرحومہ ہے، بخشی ہوئی امت ہے۔ کیا ہے جی؟ ہاں، یہ آپ کو آپ کے نبی پاک فرما رہے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے۔ بخشی ہوئی امت پر شرک کا فتویٰ لگانا، یہ کیا ہے؟ سارے کیا ہیں جی؟ مشرک ہیں جی۔ سارے سب سے زیادہ مسلم شرک کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ پاکستان میں ہوتا ہے جی۔ کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ شرک کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر، کہ سب سے زیادہ شرک کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کمال ہو گیا، ابھی آپ نے شرک کی ہے، نماز پڑھی ہے ظہر کی، تو کس کی عبادت کی ہے؟ آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، شہادت کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہیں جی، ہم تو ہر نماز میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی؟
ہاں جی، تو نہیں، یہ سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کو، ہم تو بخشے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ سند ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ ہمارے نبی پاک نے۔ 11ویں فضیلت یہ کہ جنت میں عورتوں، بزرگوں اور جوانوں کو کے سردار امت محمدیہ کے افراد ہوں گے، جڑے سردار ہوں گے امت میں جنت میں، حالانکہ باقی بھی بڑی امتیں ہیں، تو سارے کے سارے عورتوں کے سردار کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے جی، بزرگوں کے سردار ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر، یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 95، سند صحیح، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ٹھیک ہے جی، من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، مرسلین اور نبیوں کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر کیا ہیں؟ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور سیدنا امام حسن امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3728 ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جنت میں سارے جوان ہو کے جائیں گے، کیا ہوں گے؟ تو پھر جنتی بوڑھوں کے سردار کا مطلب کیا ہوگا کہ بوڑھوں کے بھی آپ سردار ہوں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ نوجوانوں کی تو سمجھ آتی ہے بھی سارے جوان ہو کے جائیں گے، لیکن بوڑھوں کا کیا مطلب؟ تو اس کا محدثین نے جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے فرق ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو جوانی میں فوت ہو جائیں گے اور جنتی ہوں گے، ان کے سردار امام حسن امام حسین ہوں گے، اور دنیا میں جو بزرگی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، ان کے سردار شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہوں گے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہن چالیے تو تالے جڑے نے ادھر کر لو، جڑے پہلے چلے جانو ادھر کر لو، ٹھیک ہے جی۔ چالیے تو ہیں نا، کافی بندے تھے بیٹھے ساڑھے۔ 12ویں فضیلت یہ ہے کہ امت محمدیہ کے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں، آپ جہاں بھی زمین میں پاک ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ نماز جہاں عبادت یہاں بھی کرنی ہے، مخصوص جگہ پہ کرنی ہے، وہاں پہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے ساری کی ساری زمین کیا بنا دی گئی؟ مسجد بنا دی گئی۔ حضور نے قدم رکھا، میرے نبی کے قدم کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ساری مسجد دنیا کو، زمین کو کیا بنا دیا؟ ہاں، ارشاد فرمایا، اور مال غنیمت بھی حلال ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہوتا تھا؟ اس کو وہ رکھتے تھے اور وہاں سے اوپر سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور کھا کے چلی جاتی تھی، جس کی جل جاتی تھی اس کی قبول ہوتی تھی، جس کی نہیں جلتی تھی اس کی قبول۔ قربانی میں بھی یہی معاملہ تھا، ہم قربانی بھی کھاتے ہیں، پورا فریج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بھر جاتا ہے، اور مزے لے کھاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335 میں حضور نے فرمایا کہ مجھے 5 خصلتیں ایسے دی گئی جو کسی نبی کو پہلے نہیں ملی، ان میں سے میرے لیے تمام روئے زمین کو نماز کی جگہ بنایا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال رکھا۔ 13ویں فضیلت یہ کہ امت محمدیہ مکمل طور پر گمراہ نہیں ہو سکتی، یہ ہے ان اللہ لا یجتمع امتی، یا ان اللہ لا یجتمع علی امتی دلالت، ابن ماجہ میں ہے ان امتی لا تجتمع علی دلالت، ٹھیک ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2127 ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد، کبھی بھی امت محمد گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی حمایت کس پر ہے؟ جماعت پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی ہماری تو فضیلت تو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ابن ماجہ میں جو لفظ ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تم اختلاف دیکھو تو امت کے سب سے بڑے طبقے کے عقیدے کو پکڑ لو۔ عقیدے میں اختلاف ہوتے دیکھو کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا طبقہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، عمل میں، نماز کے طریقے میں۔ اب ہمارے نوجوان کیا ہو رہے ہیں؟ نماز نہیں بدل رہے ہیں، اپنی وہ پرانی جو نماز تھی وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اکثر ان میں سے کیا ہیں، دیکھیں کچھ بچے ہیں جو دیکھیں کہ وہ نظر آتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یوں نماز میں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ تو ہم نے تو اس کا جواب دے دیا ہے کہ کئی دفعہ دے دیا کہ حدیث میں تو کہیں بھی نہیں حضور نے حکم دیا کہ رفع الیدین کرو، یہ تو سارے صحابہ کے اقوال ہیں جو بخاری اور مسلم سے پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی پاک کے فرمان تو منع کرنے کے بارے میں ہے کہ بھائی نماز میں رفع الیدین ہاتھ نہ اٹھاؤ، سکون اختیار کرو، اور وہ نسائی اور مسلم میں موجود ہیں، نسائی 1185 اور مسلم 970 ہے، اس میں موجود ہیں۔ لہذا طریقہ نماز بھی کہاں سے پہنچا؟ اب میں آپ سے پوچھوں بچے سے بھی، یہ قرآن پاک آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا جو میں چھوٹے مرزا صاحب کو فالو کرتا تھا، تو ان کا ساتھی تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ قرآن پاک، نماز، یہ اللہ، رسول، جنت، دوزخ، اس کا تعارف کہاں سے ملا ہے؟ وہ کہتا والد صاحب سے ملا، مجھے والد صاحب نے بتایا، مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا۔ تو میں نے کہا بھی قرآن بھی صحیح بتایا،
جنت بھی صحیح بتائی، دوزخ بھی صحیح بتائی، رسول بھی صحیح بتایا، ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن نماز اور عقیدہ صحیح نہیں بتایا۔ تو جس باپ کی بتائی ہوئی نماز ٹھیک نہیں، جس باپ کو بتایا ہوا عقیدہ ٹھیک نہیں، اسی باپ کے بتایا ہوا قرآن بھی نظر ثانی کر لو، قرآن بھی کوئی نیا لے کر ہو، اپنا لے کر ہو، جنت بھی اپنی کوئی نئی بناؤ، ساری چیزوں پر نظر ثانی کر لو کہ وہ نماز ٹھیک نہیں بتا رہا تو ہم باقی چیزیں کیسے ٹھیک بتا رہا ہے۔ تو امت کبھی بھی گمراہی پر جمع ہاں نہیں، تو امت کی کثیر تعداد کیسے نماز پڑھ رہی ہے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ امام بخاری کا نام لیا جاتا ہے، امام بخاری جہاں مدفون ہے، دفن ہے، جہاں رہے، جہاں پلے، جہاں بڑے، آج بھی وہاں پہ چلے جائے ٹکٹ لے کے، وہاں پہ بھی وہی نماز پڑھی جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ جس جگہ پہ وہ دفن ہے ان کی قبر ہے، اوپر مزار بنا ہوا ہے، گنبد بنا ہوا ہے، ساتھ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جو امام نماز پڑھاتا ہے، جو مقتدی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے۔ تو امت کی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور روایتیں بھی ساری کی ساری، دلیلیں بھی ساری کی ساری سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر آپ کو کنورٹ ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پھر یہی بھی ایک بات سمجھتا، آپ سٹائل نیا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نیا لگیں درخت، اے جناب بہن کر کے کھلے ہیں جی، اے لتاں کھولی ہیں جی تھوڑے جی ہیں جی، تو اس میں تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہونے کا مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بندہ جو ابے کی بارگاہ میں نہ ایسا کھڑا ہو سکے، ایسے کر کے ٹانگیں چوڑی کر کے اور یہاں پہ ہاتھ باندھ کے خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو جاتے۔ ٹھیک ہے جی، تو امت محمد کا عمل حجت ہے، امت محمد کی کثیر تعداد کا عقیدہ حجت ہے، اور امت محمدی کی سب سے، یعنی اس میں اختلاف کی صورت میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے بڑی جماعت کی کیا کرو، فالوئنگ شروع کر دو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، 14ویں فضیلت یہ ہے، بس 14 پر بند کرتے ہیں، آخر آپ کی فضیلت ہے عمل کم کریں گے لیکن اجر زیادہ ملے گا۔ ہے جی، صحیح مسلم 1146 نمبر حدیث ہے، کیا ہے جی؟ سنن ابن ماجہ 1731 ہے، اور دیگر بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر حدیث موجود ہیں۔ اس امت کی سب سے بڑی نماز یہ ہے کہ عمل تھوڑا کریں گے لیکن اجر، ایک رات آپ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک نیکی کر لیں تو 10 گنا اجر پائیں، اللہ کے راستے میں ایک خرچ کریں اور 700 گنا سے بڑھ کر حاصل کریں۔ تو یہ ساری آپ کی فضیلتیں ہیں، امت محمدیہ کو اپنی فضیلت سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، وضو کے بارے میں بتا دیں۔ جی جی، کیا چیز؟ کہ وضو میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ نا چوم کے مسح کرتے ہیں، حالانکہ چومنا فرض میں نہیں آتا، اور دوسرا اکثر وضو کو درمیان یہ ایسے کرتے ہیں۔ فرض میں یہ ہے کہ ایک بار آپ نے بازو دھو لی ہے، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ نے بار بار یہ پانی نہیں گرانا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل تو نہیں ہے۔ خیر، تو مسح تو بس یہاں سے ماتھ سے شروع ہوتا ہے تو یہاں سے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایسے کیا جاتا ہے وہ تو اصل میں اس سے مشابہت یہ تھی کہ وہ اذان کے وقت انگوٹھی چومنا، کیونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے نا، تو اذان کے وقت یا نبی پاک کا جب نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن وضو کی حالت میں ایسا کہیں پہ نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں جب آپ مسح کریں تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں نا جی، ماتھے پر عمومی طور پر، تو وہاں سے شروع کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، آدھے سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس کو واپس لے کے آنا ہے، پھر کانوں کے بیک سے اور اس طرح گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ مسح کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور پانی بہانے کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا، وہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کوزے اور وضو سے کرتے تھے نا، تو پانی قلیل مقدار میں ہوتا تھا، تو وہ پانی بہانا چونکہ ضروری ہے، حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ پانی بہایا جائے، تو وہ ہر پورے اعضاء پر پانی بہایا جائے، تو وہ 3 مرتبہ ایسے کرتے تھے۔ آج کل کیا ہیں وہ نل وغیرہ ہیں، تو اصل میں وہیں سے بھی پانی بہہ جائے تو قلیل مقدار میں، یعنی جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے، پانی زیادہ ضائع نہ کریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت زیادہ دی ہے، لیکن پانی کے استعمال میں کیا کریں، احتیاط کریں۔ وضو کرتے وقت بھی کوشش کریں کہ وہ جو جب مسح کرتے ہیں تو ٹوٹی بند کر دیں، تو پانی کے استعمال میں بھی احتیاط کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اس مجلس کو قبول فرما، اس درس کو قبول فرما، جو شریک ہوئے ان کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی عطا فرما، اور جتنا بھی ہم نے عبادات کی ہیں ان سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔